کامران بھائی یہ ٹیم سلیکشن پہ اقبال بھائی نے تو پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی 8-10 سال سے کر رہے ہیں، کوئی اثر ہو رہا ہے بتا دیں، آپ بھی ساتھ ہمارے ملے ہوئے ہیں۔ وسیم بھائی دیکھیں، اس سے پہلے ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا ورلڈ کپ کے ریلیٹڈ۔ جی 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 آپ دیکھیں کہ آگے وہ ہمیں سائڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری کرکٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم خود سے موقع نہ دیں ایسے ڈیسیژن لے کے کہ ان کو موقع مل جائے کہ ہم بالکل ہی پکچر سے آؤٹ ہو جائیں، تو بڑی سمجھداری کے ساتھ ڈیسیژن لینے پڑیں گے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی جذباتی ڈیسیژن نہیں لینا، یہ آپ نے پورے پاکستان کے بچوں کو دیکھنا، پاکستان کی کرکٹ کو دیکھنا۔ ہم نے ساتھ دیا اور دیتے رہیں گے بنگلہ دیش کا، لیکن اس موقع پہ آپ پہ فائن بھی ہو سکتا ہے۔ جو میچ آپ نہیں کھیلیں گے انڈیا کے ساتھ، جو براڈ کاسٹ ہے، جو اسپانسر ہے، جو 1 سیکنڈ کا $4,500 ہے، وہ آپ کو دینا نہ پڑ جائے۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہ کیس کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے سمجھداری کے ساتھ ہم نے اس وقت کام لینا۔ ٹھیک ہے، نقوی صاحب نے بڑی ایفرٹ کیا اور BCCI کو میرے خیال سے کسی بورڈ نے اتنا نہیں ٹف ٹائم دیا جو نقوی صاحب نے دیا، تو اس ٹائم تو میرے خیال سے سمجھداری کے ساتھ کرے، اچھا ڈیسیژن لے۔ جہاں تک ٹیم کی بات ہے، اقبال بھائی نے بالکل نقشہ بڑا زبردست کھینچا ہے۔ 8-10 سال سے ہم بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، شاید کبھی نہ کبھی چیزیں بہتر ہو جائیں۔ جو ٹیم اناؤنس کی ہے، گڈ لک اس ٹیم کو، اللہ کرے اچھا پرفارم کر کے آئیں۔ مڈ آرڈر ایک ہی ہے، وہی چل رہا ہے۔ مڈ آرڈر اگر ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ اوپنر کو مڈ آرڈر بنا دیتے ہیں، اس میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسپیشلسٹ وکٹ کیپر نہیں ہے تو نہیں ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہے۔ سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے جو سلیکٹروں کو اور کوچ کو نظر نہیں آ رہے۔ پھر آپ فاسٹ بولنگ میں دیکھیں، نئے بول کے تینوں فاسٹ بولرز ہیں۔ 6 اوورز کے بعد پاور پلے کے بعد کس نے بال کرنا ہے؟ ڈرائی کنڈیشن ہے، ریورس سوئنگ ہونی ہے۔ حارث رؤف میں سمجھتا ہوں بیسٹ چوائس بھی ہونا بھی چاہیے تھا، آؤٹ بھی بڑے، پرفارمنس بھی ہے، بگ بیش میں بھی کی ہے پرفارمنس۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک آدھا میچ بڑا امپورٹنٹ میچ خراب ہوا ہے، ہو جاتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی سائڈ لائن کر دیں۔ ایک میجر ٹورنامنٹ ہے، اس میں سائڈ لائن کر دیں تو میرے خیال سے اور بہتر ٹیم بنا سکتے تھے۔ اس کے بعد اگر چلے حارث نہیں ہے تو محمد وسیم کو رکھ لیں آپ، وہ بھی ریورس سوئنگ اچھی کرتا ہے۔ وہ نہیں ہے، آپشن ہے بہت ہے۔ احمد دانیال ابھی مرجنگ میں اس نے پرفارمنس دی ہے، آپ اس کو رکھ لیتے۔ ایٹ لیسٹ آپ ایک بولر پرانے بول کا تو رکھ لیتے، انہوں نے رکھا ہوا ہے فہیم اشرف کو، وہ کبھی اوور کرتا ہے، کبھی کرواتے ہیں، کبھی نہیں کرواتے۔ یہ تو کنفیوز مجھے لگ رہا ہے کہ ڈریسنگ روم ہوگا کہ 6 اوور کے بعد کس فاسٹ بالر نے بالنگ کرنی۔ دعاؤں کا سلسلہ، رمضان کا مہینہ، دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، مطلب ہمیشہ کی طرح، ہمیشہ کی طرح بالکل، رمضان ہو یا نہ ہو دعاؤں پہ یہ کام۔ خالد صاحب، فائنل ورڈ فرام یور سائڈ سر۔ بہت ہی ود آل دی ڈیو رسپیکٹ، اقبال صاحب اور کامران بھائی آپ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، اور آپ کی اگر سے اسکواڈ پہ بھی نظر ہو تو اس پہ بھی 2 سینٹ دیجیے۔ فائنل ورڈ فرام یور سائڈ سر۔ دیکھیں جی، پہلے جو ڈس ایگریمنٹ ہے میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی، بھارت نے ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی ہوئی ہیں۔ ان کے کھلاڑیوں کو ہدایت تھی کہ وہ ہمارے کپتان سے ہاتھ نہیں ملانا، ان کے کپتان نے ٹرافی جیت کے بھی وہ سٹیج پہ نہیں آیا، یعنی مکمل طور پہ جتنی وہ بے عزتی کر سکتے ہیں وہ پاکستان کی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرتے رہے ہیں۔ مجھے ان دونوں میرے دوستوں سے پوچھ کے بتائیے کہ پاکستان نے اس کے بارے میں کیا کارروائی کی ہے، کیا کہیں یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے، کیا اس کے خلاف کوئی احتجاج ہوا ہے، کیا دوسرے ملکوں تک کی آواز پہنچائی گئی ہے کہ دیکھیے یہ بھارت جو ہے یہ حرکتیں، ایک کوئی خبر ان کے پاس ہو؟ خالد صاحب، ماضی قریب میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو کچھ کیا ہے، چاہے وہ ٹرافی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہینڈ شیک کا معاملہ ہو، چاہے بیانات کا معاملہ ہو، چاہے وہ ایشیا کپ میں کے نام جتنا اسٹینڈ لیا ہے، یہ حالیہ تاریخ میں اپنی مثال آپ نہیں ہے، ورنہ تو میں اپولوجیٹک ہی ہوتے تھے ہمیشہ۔ بدامی صاحب سٹینڈ کیا لیے آیا ہے مجھے بتائیے۔ آئی سی سی پروسیڈنگ سے بتائیے۔ لڑائی تو گولیاں تو نہیں، مطلب یہ کہ وہ جب لڑائی ہوتی ہے وہ بھی گرا دیتے ہیں رافیل صاحب، لیکن یہاں تو یہی بات ہے نا کہ ابھی میڈ آر پوائنٹ۔ انہوں نے کہا ٹرافی نہیں نا، ہم نے کہا اوکے جاؤ پھر گھر جاؤ، ڈونٹ بی اوور اسمارٹ۔ انہوں نے کہا ہاتھ نہیں ملانا، ہم نہیں ملائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے، تو ہم نے کہا ہم بھی نہیں آئیں گے، آئی سی سی سے لکھوا کے لائے ہم۔ اگر بدامی صاحب مجھے 1 منٹ کی اجازت دے دیں تو گولیاں چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دلائل سے بات کی جاتی ہے۔ آپ یہ سارے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ 98-99 میں جب پاکستان نے ہندوستان کا دورہ کرنا تھا تو کتنے مشکل حالات تھے۔ 3 سخت قسم کے ان کی طرف سے اقدامات ہوئے تھے،
انہوں نے جو وانکھڑے اسٹیڈیم تھا جہاں پہ ان کا انڈین کرکٹ بورڈ کا دفتر تھا وہ جلا دیا تھا کہ پاکستان نہیں آ سکتا. انہوں نے فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ کی وکٹ دلی کی وہ اکھاڑ پھینکی تھی کہ پاکستان نہیں آ سکتا. انہوں نے اس وقت کے ڈالمیا صاحب تھے ان کے بڑے سینئر افیشل, کلکتے میں ان کا گھر جلا دیا تھا, حملہ کر دیا تھا. اس صورت میں حال میں نے ان کو صاف جواب دے دیا تھا کہ آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان وہاں کا دورہ کرے. ان کو پھر سمجھ آئی کہ وہ یہ تو حد سے بڑھ گیا ہے. انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی, اس وقت کے کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے, اور ہر طرح کی تسلی دی. میں نے کہا بھائی آپ کی تسلی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, مجھے تو حکومتی سطح پہ چاہیے کیونکہ عوام کو تو انہوں نے کنٹرول کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ بھی تسلی دیتے ہیں. ان کے وزیر کھیل کی طرف سے بیان آیا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان آئے, ہم ان کی پوری حفاظت کریں گے. وہ ان کا مجھے ٹیلی فون آیا, لے جی آپ مطمئن ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں مطمئن نہیں ہوا. جب پاکستان ہندوستان کا معاملہ ہوتا ہے تو وزیر ایک بڑا چھوٹا عہدہ ہوتا ہے, اس سے اوپر بڑھائے. اگر وہاں سے تسلی آئے گی تو پھر ہم آئیں گے. تو آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے, واجپئی صاحب کی طرف سے بیان آیا تھا کہ مجھے بڑی ذاتی خوشی ہوگی پاکستان آئے, ہم ان کی میزبانی کریں گے, حفاظت کریں گے. میں نے کوئی گولیاں نہیں چلائی تھی, دلائل سے بات کی. اقبال بھائی جواب دیں فائنل صحیح, آپ نے کوئی ایگزامپل دے گا. جی سر, میں اس میں ایڈ کروں جو خالد صاحب پوچھ رہے ہیں, جو خالد صاحب پوچھ رہے ہیں, میں اس میں ایڈ کروں کہ خالد صاحب جب سابق چیئرمین تھے تو اس وقت کے چیئرمین نے ان کو بلایا, دیگر 2 اور چیئرمین کو بلایا, تو کیا انہوں نے اس وقت ان کو کوئی مشورہ دیا؟ اس وقت تو مشورہ کوئی نہیں دیا, نشستن گفتن برخاستن والی بات ہو گئی نا. خالد صاحب ماشاءاللہ تجربہ کار بیوروکریٹ رہے ہیں, پی سی بی کے چیئرمین رہے ہیں, گراس روٹ لیول سے کرکٹ کو کور کرتے چلے آئے. کون تھا موقع؟ جی کس موقع کی بات نجم سیٹھی صاحب نے بلایا تھا نا, آپ اتنے سارے چیئرمین جمع تھے, نجم سیٹھی صاحب نے بلایا تھا نا سر, آپ وہاں موجود نہیں. ایشو کیا تھا؟ مطلب آپ وہاں پر ان کو بتاتے نا کہ آپ اپنا کھڑے ہو, پاکستان کھڑا ہو, ایک سٹینڈ لے. اس وقت تو سب لوگ چائے وائے پی کے چلے گئے سر, اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی پھر. نہیں, آپ ایشو تو بتائیے جس ایشو پہ انہوں نے رائے مانگی تھی, پھر میں آپ کو رائے جس بھی ایشو پر ہو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے حوالے سے یہ اہم مشورہ دینا آپ نے مناسب نہیں سمجھا. وسیم بھائی میں کچھ ایڈ کروں. جی کامران بھائی, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک سیریز تھی, بائیلیٹرل سیریز تھا, یہ ایشو تھا. یہ اب ورلڈ کپ ہے, یہاں پہ 20 ملک کی ٹیمیں آ رہی ہیں, تو یہ ورلڈ کپ آپ کو پتا دنیا میں کتنا دیکھا جاتا ہے. جو خالد صاحب نے بات کی ہے بالکل وہ اپنی جگہ صحیح ہے. اگر ہم لوگ اتنے پاورفل ہوتے, ہمارے میں اتنا گٹس ہوتا, تو ہم پہلے میچ, ایشیا کپ کے میچ کے بعد ہم واک آؤٹ کر لیتے. ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کھیلنا, جو بیہیویئر رکھا ہوا ہے انڈیا نے, آپ کہہ رہے ہیں عملاً جو ممکن ہے ہم نے کر دکھایا, اور خالد صاحب وہ کر دکھایا جو ہمارے ہاتھ میں, ہم نے بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا. لیکن اب دنیا کی ووٹ دیکھ لیں, فینس دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, کس کا مذاق بن رہا ہے, انڈیا کے بن رہا ہے. So we have played our cards well. Thank you کامران بھائی, خالد صاحب, اقبال بھائی, بہت شکریہ تینوں کا, بہت بہت شکریہ کہ رائے پہ سنیے گا. بریک کے بعد